أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يأكلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مؤرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق اللہ العظیم. حضرات، پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی پاکی کے ساتھ، اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اور اس گواہی کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اللہ کی عزت، عظمت، کبریائی اور اس کے تمام اچھے اور بابرکت ناموں کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے
کہ ہم یہاں زمین کے اس ٹکڑے پر حاضر ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے بچے بھی ہیں، ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی ہیں، اور ہم سب لوگ اس لیے حاضر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، سچی کتاب، جو سراسر ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور وسیلہ رحمت بھی ہے، اس کے کسی حصے کی تلاوت کریں، اس کو ہم سب لوگ دھیان سے سنیں، پھر اس کا جو مطلب ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس کو اللہ کی توفیق کے مطابق اللہ کی جو بات ہے اس کو اختیار کریں، اس پر عمل کریں، جس کے نتیجے میں ہمیں دنیا کی بھی بھلائی حاصل ہو اور آخرت کی بھی بھلائی حاصل ہو۔ تو اللہ کی طرف سے اس بہت اچھی توفیق پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے اس پروگرام میں، اپنے اس اجتماع میں بڑی محبت سے، ادب سے، احترام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں اور ان پر بے شمار مرتبہ درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالی ہماری طرف سے اس سلام کو، درود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے بھی اور قبول بھی کرے، اور اللہ تعالی ہمیں ان پر سچا ایمان بھی نصیب کرے، ان کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت بھی نصیب کرے، اور اللہ ہمیں ان کا وفادار بنائے، اور دنیا میں بھی ان کی وفاداری کے ساتھ ہمیں ان کا ساتھی بنائے، اور آخرت میں بھی اللہ ہمارا انہی کے ساتھ حشر کرے۔ پھر ہم سب اللہ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے بعد اس بابرکت مجلس میں، یہ چونکہ قرآن کی مجلس ہے اور خالصتاً قرآن کی مجلس، خالصتاً قرآن کی مجلس ہے، تو ہم اس بار برکت مجلس میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے بچوں کے لیے، ان کی آئندہ نسلوں کے لیے، اپنے بھائیوں، بہنوں، عزیز و اقارب، دوست احباب، اس گاؤں کے سارے اہل ایمان کے لیے، اور پھر دنیا بھر میں تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور رحم کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف بھی کرے، ہم پر رحم بھی کرے، اور پھر ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جتنے لوگ میرے سمیت یہاں بیٹھے ہیں، بزرگ ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، معصوم بچیاں ہیں، یا اللہ جس کے دل اور جس کی زبان پر جو جائز دعا ہے، اس بابرکت مجلس کے واسطے سے، اس قرآن کے واسطے سے، یا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما۔ ہر بندہ محتاج ہے، ہر بندے کے ساتھ کئی مسائل ہیں، کئی محرومیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، اس زندگی کو ہر کسی کے لیے آزمائش بنایا ہوا ہے۔ کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، ہر کسی کے لیے یہ آزمائش ہے، اور اپنے اپنے حالات کے مطابق بڑی کڑی آزمائش ہے، آسان آزمائش نہیں ہے۔ اگر فلسطین میں مسلمان مجاہد آزمائش میں ہیں تو یہودی بھی آزمائش میں ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے خوش قسمت ہیں جو ایمان اور نیکی کے ساتھ اس آزمائش میں سے گزرتے ہیں، اور بد نصیب ہیں جو کفر اور ناشکری کے ساتھ اس آزمائش میں سے گزرتے ہیں۔ یہ ہر کسی کے لیے آزمائش ہے۔ اس لیے میں نے یہ دعا کی ہے کہ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جس کی زبان اور جس کے دل میں جو جائز دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنے اور قبول کرے۔ اس کے بعد یہ جو چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں قرآن مجید کی، قرآن مجید کی باتیں اللہ کی باتیں ہیں۔ جب بندہ قرآن کو سنتا ہے تو گویا وہ اللہ کو سنتا ہے۔ اس لیے قرآن کو بڑے دھیان سے، بڑی توجہ سے سننا چاہیے۔ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ وہ اللہ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا اور انسان کو بھی پیدا کیا ہے، زندگی کو بھی پیدا کیا ہے، موت کو بھی پیدا کیا ہے، اور جو اللہ بار بار یہ کہتا ہے کہ تم سب نے میری ہی طرف پلٹ کے آنا ہے۔ تم جو کچھ دنیا میں کرتے ہو، کفر یا شکر، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ اس لیے اللہ کی بات کو بڑے دھیان سے سننا چاہیے۔ پہلی آیت سنیں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والے کون ہیں؟ آپ سارے ایمان والے۔ تو یہ جو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ آپ کو ہی کہہ رہا ہے۔ اور جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا کا جو لفظ ہے یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو سامنے بیٹھا ہو، غیب کے لیے نہیں بولا جاتا۔ یہ غیب کا کلمہ نہیں ہے، یہ حاضر کا کلمہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو روبرو پکار رہا ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ جو یا ایھا کا لفظ ہے اس میں 2 مرتبہ پکار ہے، یعنی اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ یعنی کوئی ضروری بات کرنی ہو نا تو بندہ کسی کو ایک دم 2 مرتبہ آواز لگا دیتا ہے، بیٹا میری بات سنو، بیٹا میری بات سنو۔ یعنی اس میں ایک یعنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ روبرو ہو کر اہل ایمان کو پکار رہا ہے، مخاطب کر رہا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میری بات سنو، آواز لگا رہا ہے، اس لیے آپ سارے لوگ توجہ سے سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کہنے والا کون ہے۔ بات کی اہمیت بات کرنے والے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہاں جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، اگر کوئی بندہ ادھر سے آ جائے، سلوار قمیض اس نے پہنی ہوئی ہو، اور وہ مجھے یہاں آ کر کہے کہ بھائی میں اس ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہوں، میری بات سنیں، آپ کیا کام کر رہے ہیں، کیا لوگ آپ کیا کر رہے ہیں، تو سارے سہم جائیں گے کہ یہ کدھر سے آ گیا۔ اور جو ذرا ادھر ادھر کان جس کے لگے ہیں وہ بھی متوجہ ہو جائے گا۔ یا وہ اگر کہے کہ میں یہاں کا ڈی پی او ہوں، ایس پی ہوں، میری بات سنو، تو کہاں ایس پی، کہاں ڈی سی، کہاں کوئی فوجی جرنیل، اور کہاں اللہ کی ذات۔ یہ یا ایھا الذین آمنو کی ندا جو ہے یہ اللہ نے لگائی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کو جو ایمان لائے ہیں
کہ میری بات سنو. کیا بات ہے؟ سنیں اور پھر سوچیں. بات یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ و رسولہ. اے ایمان والو، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو. ایمان لائے ہو تو پھر ایمان کا جو تقاضا ہے پورا کرو. اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس کے مقابلے میں نہ اپنے نفس کی مانو، نہ لوگوں کی مانو، نہ کسی بڑے کی مانو، نہ کسی کی اس کے مقابلے میں نہ مانو. جو وہ کہتے ہیں وہ کرو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اپنے ہر زندگی کے ہر معاملے میں جو کچھ بھی تم کرتے ہو کرو. یہ زندگی میں نے عمل کے لیے بنائی ہے، لیکن یہ دیکھ کر کرو کہ کیا میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف تو نہیں کر رہا. بات کرو، روزی کماؤ، کوئی بزنس کرو، کسی سے رشتہ کرو، کسی سے کوئی معاملہ کرو، کوئی کام کرو، اس میں دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، اس کے مطابق کرو. بڑی سادہ سی بات ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو. بڑا عجیب مسلمان ہے وہ جو اذان سنتا ہے اور مسجد میں نہیں جاتا. بڑا عجیب مسلمان ہے وہ جو روزی کماتا ہے اور اللہ کے حکم کے خلاف کماتا ہے. بڑا عجیب مسلمان ہے وہ جو کسی سے معاملہ کرتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کا کیا فرمان ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایمان والو، تم اگر ایمان لائے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. کتنی سادہ بات ہے، اور اسی پر اس نے ہمیں تولنا ہے، اسی پر اس نے ہمارا فیصلہ کرنا ہے. مسلمان کا فیصلہ اس نے اسی پر کرنا ہے کہ جو اس نے دعویٰ کیا تھا اس کے مطابق عمل کیا. مسلمان کا فیصلہ اس کے ایمان پر ہوگا، کافر کا فیصلہ اس کے کفر پر ہوگا. مومن کا فیصلہ اس پر ہوگا کہ جس نے ایمان کا دعویٰ کیا تو پھر اس کو پورا کیا. ایمان کے دعوے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. کہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ جو ہے یہ کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، پھر بھی کر دیتے ہو. اور بندہ جان بوجھ کر نافرمانی کرتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اسے پتہ نہیں ہے کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ نماز پڑھو. جو حرام کھاتا ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ اس حرام سے منع کرتا ہے. جو جھوٹ بولتا ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے جھوٹ بولنے سے. جو کسی پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ کسی کا حق مارنا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے. جانتے بوجھتے نافرمانی نہ کرنا. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جانتے بوجھتے اللہ کے کسی حکم کی مخالفت نہ کرنا. اور یہ سارے لوگ جان بوجھ کر کرتے ہیں. یہ ہمارے بڑے جانتے نہیں ہیں کہ مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس کے سارے کام قرآن اور سنت کے مطابق ہوں. یہ سارے قرآن اور سنت کے دشمن بنے ہوئے ہیں.
سب کو پتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جان بوجھ کر اس کی نافرمانی نہ کرو۔ بڑی سادہ سی بات ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں کیا ہے؟ اب یہ باتیں بڑی کلیئر اور صاف ہیں، قرآن کی باتیں بڑی صاف ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ جتنے ہیں، جتنا کوئی بندہ جس نے کبھی قرآن سنا نہیں، کبھی کوئی پڑھا نہیں، وہ بھی مجھے بتائے کہ اس کو سمجھ نہیں آئی بات کی، سب کو سمجھ آ رہی ہے۔ اب دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حالانکہ انہوں نے نہیں سنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حالانکہ انہوں نے نہیں سنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی بات سنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، وہ بالکل اس طرح ہے کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ سننے والا اگر عمل نہ کرے تو اس کے سننے کا کیا مطلب ہے؟ اور خاص طور پر اللہ کی بات اگر وہ سنے اور اس کے مطابق نہ کرے تو پھر اس نے سنا ہے؟ سنا اس نے ہے جو سننے کے مطابق عمل کر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑی سادہ باتیں ہیں، کوئی ان میں پیچیدگی کی بات نہیں ہے کہ کوئی مزدور آدمی کسی کو سمجھنا ہے، کسی ان پڑھ کو سمجھنا ہے، سب کو سمجھ آتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حالانکہ انہوں نے نہیں سنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سننے والا جو سنتا ہے اور کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں جاننا، لیکن عمل اس کے خلاف کرتا ہے، وہ بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے نہیں سنا۔ اس کی مثال اس طرح ہے، مثلاً آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا اٹھو یہ کام کرو، وہ نہیں اٹھتا، نہیں کرتا۔ آپ پھر اسے دوبارہ کہتے ہیں بیٹا اٹھو یہ کام کرو، وہ پھر نہیں اٹھتا۔ تیسری مرتبہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اور تو سننا نہیں، حالانکہ اس نے پہلی بار بھی سنا ہے، دوسری بار بھی سنا ہے، لیکن آپ اسے کہتے ہیں اور تو سننا نہیں۔ یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ تو سننا نہیں؟ یہ آپ کہتے ہیں کہ تو بھئی کیوں اٹھ کے کام نہیں کرتا، میں یہ تینوں 2 بار آکھیا ہے۔ لیکن باپ اور بیٹے کی مثال تو بالکل اللہ اگر کہے کہ بھئی یہ کرو، جس طرح اسی کئی باری کسی نوانے ہاں ایک مثال ہے، کئی باری مطلب ایک بندہ کسی نواندہ یار تو چنگا پلا سیانا بندہ ہے، سمجھدار ہے، انج بھی تو شریف آدمی ہے تو نماز پڑھیا کر۔ کہ وہ جیسے 2-3 باری آکھی ہے نا کسی نے، تو بندہ یار میں نہیں پتا میں نماز پڑھنی چاہیے، تینوں کو بہت پتا، میں نہیں جانتا میں نماز پڑھنی چاہیے۔ بھئی تو کی جاننا نماز پڑھنی چاہیے؟ جے تو جاندا میں تو اتنے نماز پڑھے نا۔ یہاں کسی بندے نو آکھیے یار ہے تو بڑی زیادتی پہ کرنا ہے اس بندے نال، اور جا پراں تبلیغ کرے ادھر جا کے کری۔ میں تیرے نو سیانا، مطلب ہے کہ جان بوجھ کے ایک گل سننی، اللہ دے حکم نو سننا اور او دے خلاف چلنا، اس نو اللہ کہندا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حالانکہ انہوں نے نہیں سنا۔
اس لیے کہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے، اللہ نے جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے نا، یہ سورہ بقرہ کے آخر میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ ایمان کے ساتھ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایمان تب مکمل ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات سنتے بھی ہیں اور اطاعت بھی کرتے ہیں، تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یعنی ایمان کی آیت کے ساتھ یہ الفاظ ہیں وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر، آخرت پر ایمان بھی لاتے ہیں، اور جو اللہ ہمیں حکم دے اس کو سنتے بھی ہیں اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، یہ دعویٰ کرنا کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، اور پھر نہ اللہ کی بات کو سننا نہ اس پر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ اس کا اصل نام کیا ہے؟ یہ منافقت ہے، اور منافقت بہت بری چیز ہے، منافقت بہت بری چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، جان بوجھ کر نافرمانی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حالانکہ انہوں نے نہیں سنا۔ اس کے بعد پھر اللہ کہتا ہے، اگلی بات ذرا سخت ہے۔ پہلی دو آیتیں تو یہ ہے نا کہ بھئی اللہ کا ہر حکم زندگی کے ہر معاملے میں سنو اور اطاعت کرو۔ یہ پہلی دو آیتیں تو اس میں اگلی آیت سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، پھر اللہ نے پکارا دوبارہ، اور یہ وہ اس آیت میں وہ بات ہے کہ ویسے تو مسلمان اپنی زندگی میں بے دریغ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، عبادات میں بھی کرتے ہیں، اخلاق میں بھی کرتے ہیں، معاملات میں بھی کرتے ہیں، اپنے کاروباروں میں بھی کرتے ہیں، اپنی سیاست میں بھی کرتے ہیں، اپنی حکومت میں بھی کرتے ہیں۔ یہ نظر نہیں آ رہا ہمیں؟ اس میں کون سی بات ہے کہ کوئی بندہ کہے جی تسی غلط پہ گل کر دے؟ لیکن خاص طور پر ایک کام جو مسلمانوں نے چھوڑا ہے، اس کی وجہ سے مسلمان دنیا میں بھی بالکل ذلیل ہو گئے، ذلیل ہو گئے، کوئی مسلمانوں کی حالت نہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ عام لوگ جو مزدور ہم لوگ ہیں جی، زندگی دیہاتوں میں یا شہروں میں ہم عام لوگ ہیں، ہم کو خاص لوگ نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ ہماری حالت بڑی خراب ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے۔ ہم سے کہیں زیادہ مسئلہ ہمارے بڑوں کو ہے، اور ہم سے کہیں زیادہ پریشان وہ ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بندہ کسی کا جب غلام ہو جاتا ہے تو وہ کتنا ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے یہ بڑے غلام ہیں، اور ہمیں بھی انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے، لیکن ہم جو غلامی کر رہے ہیں وہ تو پھر چلیں، ہمیں اس طرح اس کا احساس نہیں ہے۔ یہ بڑے تو براہ راست کافروں کے نرغے میں ہیں، ان کے غلام ہیں۔ اور غلام آدمی کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ غلام کو بندہ ہوتا،
جس نوں اپنے ایمان اور اپنی غیرت اور اپنے ملک اور اپنی قوم اور اپنے لوگاں دے مفاد دے خلاف دوجے دی مننی پوے، مننے بھی تے لتر بھی کھائے، دووے کام کرے، وہ دی کوئی حالت ہوندی؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ یہ تیسری آیت سنیں، اس میں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر چونکہ مسلمان عمل نہیں کرتے، اس لیے اس طرح غلام ہو گئے۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، بڑی کمال کی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، خاص طور پر، عام طور پر بھی اللہ کی ہر بات پر عمل کرو، اس کے رسول کے ہر حکم پر عمل کرو، لیکن خاص طور پر جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول اس چیز کا حکم دیں جس میں تمہاری زندگی ہے، تو پھر تو ضرور ہی مانو۔ میرا حال سمجھ نہیں آ رہی؟ اے ایمان والو، خاص طور پر جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں وہ حکم دے جس میں تمہاری زندگی ہے، اگر اس پر عمل نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے۔ سارے مفسرین نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں جہاد کے لیے حکم دیں تو پھر ضرور نکلنا، اس لیے کہ جہاد چھوڑ جاؤ گے تو مر جاؤ گے اور ذلت کی موت مر جاؤ گے۔ اے ایمان والو، خاص طور پر اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں جہاد کے لیے آواز لگائیں جس میں تمہاری زندگی ہے تو ضرور لبیک کہو۔ وَاعْلَمُوا، اور اس بات کو ذہن میں رکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، یہ بڑی عجیب مثال اللہ نے دی ہے۔ اور مسلمانوں اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان ہے۔ اس کا کیا مطلب کہ اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان ہے؟ کوئی سمجھ آئی یہ کی مطلب؟ کہ اللہ جڑا ہے وہ بندے اور دل دے درمیان ہے۔ یہ بڑی عجیب ایک تمثیل ہے جدی تفسیر مفسرین نے کی تھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت دا، اپنے رسول دی اطاعت دا، جہاد کرنے دا حکم دیتا ہے، تو نال ایک ہے کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کوئی بندہ اپنی نیت کو جانتا ہے، مثلا میں اپنی نیت نو جاننا، کنا کہ جاننا، یا میرے اور میری نیت دے اندر کنا فرق ہے؟ اے تسی ذرا سوچو نا، تواڈے تے تواڈے ارادے دے وچ کنا فرق ہے، کنا فاصلہ ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں۔ ہے بندے تو دے دل وچ کیڑا فاصلہ ہے جی؟ کوئی درمیان جگہ خالی تے ہے ہی کو نہیں، تے درمیان چلا ہے۔ یہ کی مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے تسی سنو گے نا تسی حیران رہ جاؤ گے کہ اللہ آندا کی۔ اللہ کہندا ہے کہ یاد رکھو
اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا تم خود اپنی نیت اور ارادے کو جانتے ہو، اس سے زیادہ تمہارا رب تمہاری نیت اور ارادے کو جانتا ہے۔ اے بہانے بوتے کوئی نہیں چلنے۔ یعنی تسی اندازہ کرو کہ میں اپنی نیت نو جنہ جاننا، وہ تو زیادہ میرا رب جانتا۔